الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله سبحانه وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. اے آدم زادو، اپنی زینت مسجد میں جاتے وقت لگایا کرو اور کھایا پیا کرو، زیادتی نہ کیا کرو. اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. زیادتی، ظلم جیسی بھی ہو وہ ناپسندیدہ ہی ہوتی ہے اور وہ نقصان دہ ہی ہوتی ہے. تمام امور اپنے اصل ڈگر پر چلیں تو ٹھیک رہتے ہیں. جہاں زیادتی ہوگی وہاں نقصان ہوگا. تو فرمایا تم کھاؤ اور پیو مگر زیادتی نہ کرو. زیادتی کی دو شکلیں ہیں. کمی بھی زیادتی ہوتی ہے اور زیادتی بھی زیادتی ہوتی ہے. پہلی بات کیا کہ زیادتی ہے کیا؟ آپ کو ایک جگہ پر 10 روپے لگانے ہیں، آپ نہیں لگاتے تو زیادتی ہے. اگر آپ کو آپ کے ادارے نے پیسے دینے تھے اور نہیں دیے یا کم دیے تو آپ کہتے میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، حالانکہ کمی ہوئی ہے. اس نے کم دیے اور آپ کہتے میرے ساتھ زیادتی ہو گئی. یہ زیادتی کی بات ہے کہ آپ مجھے کم پیسے دے رہے ہو. تو یہ بھی زیادتی ہے کہ آپ کو جہاں 10 روپے لگانے تھے وہاں آپ نہ لگائیں، اور یہ بھی زیادتی ہے کہ جہاں آپ کو 10 لگانے تھے وہاں 20 لگا دیں، اور یہ بھی زیادتی ہے کہ جہاں آپ کو نہیں لگانے تھے وہاں لگا دیں. دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں: وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا. سورہ بنی اسرائیل. جس طرح کسان کھیت میں دانہ ڈالتا ہے ایسے مال کو مت گراؤ. اب آپ کو اکثر کو یہ تصور نہیں ہوگا کہ کھیت میں دانہ کیسے ڈالا جاتا ہے. کتنے بچے پوچھتے ہیں جی گندم کس درخت کو لگتی ہے؟ تو آج کل مشینی زمانہ ہے. پہلے مٹھی بھر کر ایسے پھینکتے تھے، وہ کچھ دانے اکٹھے 2-3 گر گئے، کہیں کوئی بھی نہ گرا، اور کچھ کھیت سے باہر گر گئے. فرمایا لا تبذر تبذیرا، کسان کے دانہ پھینکنے کی طرح مال مت پھینکو. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اس طرح مال پھینکنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں. وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے. ہم پیسہ کیسے کماتے ہیں اس کا حساب ہوگا. یہ تو اکثر لوگ جانتے ہیں کہ حلال کمانا چاہیے، اگرچہ نہ کمائیں لیکن جانتے ہیں. لیکن یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ وہ پیسہ کیسے خرچ کرنا چاہیے. اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پیسہ خرچ کرنے میں آزاد ہیں. اگر آپ نے حلال کمایا ہے تو آپ کا ہے، آپ جیسے چاہو استعمال کرو. یہ بات درست نہیں. قیامت والے دن یہ سوال کیا جائے گا کہ مال کہاں سے لیا، کہاں خرچ کیا، کہاں سے لیا، کیسے لیا اور کیسے خرچ کیا. جب سے ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے اس وقت کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں، اور اس کے ساتھ ہمارا جنت کا سودا ہو چکا ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ.
مال اور جان اللہ کا اور اس کی جنت ہماری، یہ سودا ہو چکا ہے جب سے ہم نے کلمہ پڑھا ہے۔ آپ کسی دکاندار کے پاس جائیں، کہیں یہ گھی کا کنستر کتنے کا دے رہے ہو، وہ کہتا ہے یہ بک گیا ہے، اس کی بات نہ کرو، صاحب آگے گیا واپسی پر اٹھا لے گا۔ آپ کہتے ہیں چلو ریٹ ہی بتا دو، بولے ریٹ کیوں بتا دوں، جب بول رہا ہوں بک گیا ہے نا، اس کی بات نہیں کرو۔ ہماری جان اور ہمارا مال بک چکا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ابھی ریسیو نہیں کیا تو اس کی کرم فرمائی ہے، ورنہ بک چکا ہے، اس کے بدلے جنت کا سودا ہو چکا ہے۔ اب ہم کسی طور پر جان اور مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھے بغیر استعمال نہیں کر سکتے۔ اگر ہم نے اس سے پوچھے بغیر ان کو استعمال کر لیا تو گویا ہم نے اپنے سودے کو خطرے میں ڈال دیا۔ اس لیے کہ دکاندار کو پیمنٹ ہو جائے اور وہ مال اس کے پاس امانتاً پڑا ہو، اگر وہ اس میں تصرف کرتا ہے تو مالک آ کر پیسے مانگے گا، تو نے میرا سامان خراب کیا ہے، اب میرے پیسے واپس دو۔ جنت کا سودا ہے، اگر ہم جان مال کو اپنی مرضی سے جیسے چاہیں استعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ پھر جنت نہیں دے گا۔ تو یہ کہانی کہ کیسے کمایا جائے اور حلال کیسے کمایا جائے اور حرام خوری کے کیا نقصانات ہیں، آج میں یہ عرض نہیں کروں گا۔ آج یہ بات ہوگی کہ کیسے خرچ کیا جائے۔ اس میں الذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اللہ کے نیک بندے ان کی نشانیاں یہ بیان فرمائی ہیں کہ وہ نہ تو زیادتی کرتے ہیں اور نہ کنجوسی کرتے ہیں، بلکہ بیچ کی راہ اختیار کرتے ہیں۔ جہاں پر پیسہ لگنا چاہیے وہاں پر نہ لگانا، کنجوسی کرنا، یہ بھی مومن بندہ نہیں کرتا، اور جہاں پر نہیں لگنا چاہیے وہاں لگا دے، یا تھوڑے سے گزارا ہوتا ہو زیادہ لگا دے، یہ بھی مومن بندہ نہیں کر سکتا۔ تو ہماری زندگی میں اس کی بے شمار مثالیں ہیں۔ آج مسلمان کی یہ شکایت نہیں کہ اس کو کھانے کو نہیں ملتا، اس کی شکایت ہے بسیار خوری، زیادہ کھاتا ہے تو بیمار ہوتا ہے۔ کپڑوں کا حساب لگا لو، یہ شکایت نہیں کہ کپڑے نہیں ملتے، یہ شکایت ہے کہ رکھنے کی جگہ نہیں ملتی، جگہ نہیں گھر میں۔ تو اسراف ہر میدان میں موجود ہے۔ ہم نے دراصل اس جہان کو جنت بنانے کی ناکام کوشش شروع کی ہوئی ہے۔ اس کا سٹیٹس مینٹین کرنا، اس کا معیار بنانا، سارا چکر معیار بنانے کا ہے۔ جو بھی آپ کو روتا دھوتا نظر آئے گا، میں مارا گیا، میرے گھر میں یہ نہیں وہ نہیں، اس کو تلاش کرو تو نیچے سے سٹیٹس ہی نکلتا ہے۔ لاہور سے ایک آدمی کا فون آیا، مجھے کہتا ہے میرے اتنے بچے ہیں اور لاہور میں ہمارا گھر ہے، صرف ایک کمرے پر مشتمل ہے، اسی میں کچن ہے، اسی میں بات ہے۔